السلام علیکم۔ میرا وعلیکم سوال السلام یہ ورحمۃ ہے اللہ کہ وبرکاتہ۔ معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کو گئے ہیں، وہاں آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اوکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، تمام 1,24,000 انبیاء مقتدی تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو انبیاء مقتدی تھے، کیا ان کی نماز ہوئی یا ان کی نماز ناقص ہو گئی؟ کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ ہوں یہ میرا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دیکھیے، آپ ہاں، کس کی بات مان کر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ ایک اور وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں، جہاں ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ بہت سارے اعتراضات کھڑے کیے جا سکتے ہیں، اور ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب، جب انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، جو کہ بقول ہمارے بھائیوں کے ان کی تعداد بھی انہوں نے شمار کر رکھی ہے کہ 1,24,000 کی تعداد شب معراج یا معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت وہاں پر کروائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو غیبی امور ہیں، ان کا تعلق، چونکہ شب معراج کے جو واقعات ہیں ان کا تعلق غیبی امور سے ہے، اور وہ کس طریقے سے وقوع پذیر ہوئے ہیں، یہ میری اور آپ کی عقل قاصر، اور ہم لوگ بہت چھوٹے ہیں، ہماری شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 بقول آپ کے 1,24,000 جو انبیاء تھے، وہ ایک چھوٹی سی جگہ میں کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو جسمانی کیفیت سے نماز پڑھائی، یا آپ کی جو نماز تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء اور رسول قبروں سے زندہ ہو کر وہاں پر پہنچائے گئے؟ اس کا جواب میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گا۔ کہ دیکھیے، آپ ہاں، کس کی بات مان کر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ اوکے، یہاں یہ صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس کی بات مان کر ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ وہ حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم نے، بلکہ اکثر محدثین نے نقل کیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوئی جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب یہی حدیث آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون واقف نہیں ان سے پوچھتا ہے کہ امام کے پیچھے بھی ہم پڑھیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نے کہا، اقرأ بها فی نفسک، آپ اپنے دل میں اس کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ کیوں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز فَهِيَ خِدَاجٌ 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 غیر تمام، یہ نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے۔ تو یہاں آپ کو یہ جواب مل گیا کہ ہم کس کی بات کو سن کر یا کس کی بات پر ایمان، کیونکہ ان کی جس کی بات آپ کو شاید ہضم نہ ہوتی ہو، ویسے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ہضم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اگر آپ ہضم نہیں کریں گے تو پھر کس کی باتوں کو ہضم کریں گے آپ؟ ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ جو قیل و قال والے ہیں نا، وہ نبی کی بات کو چھوڑ کر اور اس کے 100-200 سال کے بعد جو لوگ آئے ہیں، جن پر نبوت نہ نازل ہوئی نہ وحی آتی تھی، ان کی بات کو مان لیتے ہیں۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے، آپ کسی کی بات کو مانیں، ہم یہ تو آپ کو ضرور کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کیجئے، اور صحیح بخاری اور مسلم پڑھ لیجئے۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، جتنی بھی روایات آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں پڑھنی ہے وہاں مل جائے گی۔
نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، آپ کے شاگرد، آپ کے چاہنے والے، آپ کے صحابی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی۔ تو بہرحال آپ کو اپنے دل میں امام کے پیچھے جب بلند آواز سے آپ کا امام پڑھتا ہے، ابھی یہ اصل میں ہم مجھ سے بحث کر رہے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ جب سورہ فاتحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، تب یہ جو 1,24,000 بقول ان کے انبیاء اور رسل آئے ہیں، انہوں نے وہ نماز وہاں پر کیسے پڑھی، جبکہ ان کے پاس تو سورہ فاتحہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ سورہ فاتحہ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام وہ جو ہے نا معراج کا جو واقعہ ہے، معراج کا واقعہ، وہ تمام کے تمام واقعات غیبی امور سے ان کا تعلق ہے۔ وہ فزیکلی آپ یہ سمجھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس گئے اور کس طریقے سے بیت المقدس سے پھر ساتوں آسمان کی سیر کر کے لے آئے، اور پھر ساتوں آسمانوں پر انبیاء اور رسول وہاں پر ملے۔ اور یہ جو نماز کا واقعہ بتایا جاتا ہے نا، اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ بعد کا واقعہ ہے، جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے۔ تو یہ غیبی امور ہیں، اس کا تعلق غیب سے ہے، جو جتنا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور احادیث میں محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ واقعات جھوٹے ہیں، تب آپ جانیں آپ کا رب، آپ اپنے رب کو جواب دے دیجئے گا کہ یہ محمد عاقل نے تو صحیح حدیث ہمارے سامنے پیش کر دی تھی، لیکن ہمارے پاس تعویل یہ تھی کہ ہمارے فلانے بزرگ نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ بہرحال آپ کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہے، یہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بحث کریں۔ بھائی میرے، یہ جو چینل ہے، یہ پلیٹ فارم کچھ ایسا بحث و مباحثے کا نہیں ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے نا نماز میں، آپ کی مرضی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں پوری دنیا میں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جیسے آپ نے ہم سے پوچھا ہے؟ ہاں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، من صلی صلاۃ ولم یقرأ بها بأم القرآن فہی خداج 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 غیر تمام۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو آپ پر قرات کا پڑھنا بھاری ہوا، تو پھر جہری نماز میں ایک صحابی نے ان کے پیچھے، آپ کے پیچھے وہ قرات کرتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا صحابہ سے، تقرؤون خلف امامکم، کیا تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن فہی جو اس کے علاوہ، ام القرآن کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، جو ام القرآن نہیں پڑھتا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو مجھے امید ہے آپ کی اگر آپ نماز چاہتے ہیں اللہ کے ہاں حضور ہو، تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا تو شروع کر دیں یار، کم از کم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اب یہ سوال جواب کرتے جا رہے ہیں مجھ سے کہ آپ ایسا کیجئے ویسا کیجئے، ہم تو بھائی آپ اگر کہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرمانبردار ہونے کی یہی علامت ہے، اور اہل حدیثوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا انعام ہے کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے تو اس پر عمل کرتے ہیں، قیل و قال نہیں کرتے کہ کس کی وجہ سے۔ ہم نے بتا دیا آپ کو، ہم اس کی وجہ سے، اس شخص کی وجہ سے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے اوپر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری واجب ہے، اس کے کہنے کے مطابق ہم سورہ فاتحہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور اس نماز کو ادھورا اور نامکمل سمجھتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ سمجھا کرتے تھے، جیسے کہ محدثین نے سمجھا ہے، جیسے کہ سلف صالحین نے سمجھا ہے، اور ہم بھی انہی کے منہج پر ہیں۔ اللہ
اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں موت آئے اور اللہ رب العالمین سے جب ہماری ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بھی وہ قبول فرمائے۔ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے طریقے پر نماز پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ کسی اور کے طریقے پر اگر آپ نماز پڑھو گے نا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے محدثین نے جو نقل کیا ہے اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کس کے کہنے پر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو ہم نے بتا دیا کہ اس پہ تو ہمیں اللہ کا شکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں۔ مجھے امید ہے آپ بھی اس پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟